सब वो करा हुआ है वही सेटिंग सीखने और समझने के बाद इस पर अमल की तौफीक हासिल करना सबसे बुनियादी बात है। आज हम इस कुल्ला ने मलाइकत जहाँ तक पहुँचे थे खाने कायनात में जब उनकी इज्जत और मर्तबे वाज़ेह कर दिया फरिश्तों पर और जब ऊपर उनका मर्तबा उनका मकाम वाज़ेह हो गया, निशान वाज़ेह हो गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक पर फरिश्तों पर फिर खाने के कायनात ने हुक्म दे दिया कि इसकुलना लिल-मलाइकति इसजुदू, अब हम ये कहते हैं फरिश्तों उसजुदू गिरना करो। अब फौरन जिसकी अज़मत साबित हो गई, मकाम साबित हो गया, उसकी अज़मत और उसके मकाम को तस्लीम करने में अपने सर को खम कर डालो। उस जुर्म फसजदू सबने सजदा कर डाला इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस। इसमें अब एक बात हम जो आज हमारा मौजूद है वो हम आज गुफ्तगू करेंगे दो तीन अशिया पर इसी आयत के तहत जो निकाल होंगे इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। एक बात को यहाँ से जब अपने कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया और तमाम फरिश्तों ने उनको सजदा किया, अब उलमा यहाँ से इस्तेदलाल ये करते हैं कि इससे पता नहीं चला कि फरिश्ते जो कि नूरानी मखलूक है, अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, कोई शक की बात नहीं, उससे बुरा असर नहीं होता है, उनके बड़े मकामात मरातिब को अलग कुरान में बयान किए गए। लेकिन इस आयत से नतीजा निकल रहा है कि वो फरिश्ते भी लाख असमतों के बावजूद, मर्तबों के बावजूद अल्लाह ने उनसे भी ज़्यादा अगर किसी को मर्तबा अता किया तो वो बनी आदम को मर्तबा अता किया। इंसान को अल्लाह ने मकाम और मर्तबा था कि फरिश्तों से बढ़कर दिया। ये फरिश्ते तमाम मकामात और मरातिब के बावजूद उन्होंने कहा कि तुम झुको आदम के। अब इसमें बाज़ उलमा की राय तो वही है कि ऐसा नहीं है कि बनी आदम अफजल है, बल्कि उन्हें कहने के लिए फरिश्ते ही अफजल है। क्यों अफजल है? उनकी दलील ये है कि ला यासून मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कुरान के अंदर जैसा कि आया कि रब्बे कायनात उनको जो हुक्म देता है वो कभी उसकी नाफरमानी नहीं करती।
اور جو خالق کہہ دیتا ہے اس کو اسی وقت اس حکم کو بجا لاتے ہیں. یہ ان کی عظمت ہے. جبکہ انسان 10 بار اللہ ایک حکم، آج نمازی کا حکم لے لیجیے جو دل میں کہا جا رہا ہوتا ہے. ان میں سے کتنے افراد ہیں جن کو ہوش ہی نہیں، کتنی عبادات ہیں روزے کے حوالے سے دے دیجیے، کتنے افراد ایسے جو اس سے قابل ہیں، زکات کو دے دیجیے، بہت سارے احکام. تو یہ دونوں بات ہو، نظروں کے حوالے سے حکم ہے، دھوکے کے حوالے سے حکم ہے، کسی کو دھوکہ نہ دو، 10 بات. فرشتوں سے کوئی ایسا سزا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہ عزت والے، مقام اور مرتبے والے. تو علماء کا بات کے گروہ کا نظریہ یہی ہے کہ فرشتے ہر حال میں افسر ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، تمام علماء کا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں، انبیاء کا وہ گروہ ہے اور وہ مقام ہے ان کا اور ان کی وہ شان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے ہی فرشتے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوں، لیکن انبیاء اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق ہے، اللہ کی وہ چنی ہوئی مخلوق ہے جو اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ، فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ. سب اس میں تو سب کا اتفاق، انبیاء سے مانا کوئی. لیکن اب کیا ہم اور آپ جو بنی آدم ہے، عام انسان ہے، اب کل کو آپ سے کوئی پوچھے بھائی کیا فرشتہ تم سے افضل ہے یا تم فرشتوں سے افضل ہے، تو آپ کیا جواب اس بارے میں کیا انسان ہے؟ میں اس میں غور و فکر جب کر رہا تھا تو بات یہ ہے اصل میں کہ دیکھیں مطلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فرشتے سے افضل ہوں یا آپ افضل. وجہ واضح ہے کہ وہ لوگ ہیں، وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی، ذرہ ہما بقیتا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کی تسبیح اور تقدیس سے خالی ہو. یعنی فرق دیکھیے، ہمارا عالم یہ کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں نافرمانی نہ ہو. کوئی لمحہ ایسا ہے غور کریں کہ جو چند ایام رمضان کے گزر میں کہتا ہوں کہ تو رمضان کا کام ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ اللہ کے اوپر نظر کرم ہو رہی ہے کہ ہم نے نیکیوں کی طرف آ گئے. ورنہ ہمارے اعمال انتہائی برائی ابتری کی طرف، انتہائی ابتری کی طرف. کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہم جب نہ فرمانی صبح سوچنے کا آپ محاسبہ کریں، جب نماز فجر سے ہم چھوڑتے ہیں اس کے بعد سے لے کر ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، بازار میں جانے کے دوران، اپنے کام کاج کے دوران، اپنے آفیسز میں بیٹھنے کے دوران، لوگوں سے گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران. کوئی لمحہ ہماری اگر آپ شکر کو پورا اندازہ لگائیں گے تو ہم فالو کریں گے. ہر لمحے نہ فرمائیں، کہیں گفتگو میں، کہیں کاروبار میں، کہیں بات چیت کے اندر، کہیں نظریں اٹھانے کے اندر، روڈ میں چلتے ہیں ہمیں آداب کا پتہ نہیں. ہر لمحہ تو ان کا عالم یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہی ہے ہی نہیں کہ جس میں اس ذات کی اطاعت نہ کر رہے ہیں. فرق وہاں سے ہے، ایک اطاعت کر رہی ہے قوم اور ایک نافرمانی کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک بھی ناقص رائے ہے اس معاملے میں. ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے آپ سے اگر کوئی پوچھے فرشتہ آپ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم افضل ہیں. اصل میں کیا چیز افضل بناتی ہے؟ ہاں جن علماء نے کہا کہ ہم افضل ہیں، وہ میرا نظر یہ اس میں یہ بات ہے ہماری افضلیت کی. ہم کب افضل بنیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں سے افضل وہ مرتبہ مل جائے تو واقعی انبیاء کا، انبیاء کو سب اعتبار میں افضل ہے. لیکن ہم جیسے عوام بھی اگر فرشتوں سے افضلیت کا مقام حاصل کرنا چاہے تو اس کا ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کہ جس نے ایمان اختیار کرنے کے بعد عمل کر لیا، اطاعت کر لی، اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات، حبیب کے بتائے ہوئے احکامات پر وہ چلتا رہا، تو اب رب کائنات کوتاہیاں برداشت کر لے گا، لیکن اس کی اطاعت کے صدقے میں اور صلے میں خالق کائنات فرشتوں سے زیادہ مرتبہ اس کو حاصل ہے.
یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ایک دو چیزیں جو ہمیں افضل بنا رہی ہیں، ایک اطاعت اور دوسرا اسی واقعے سے جو واقعہ ہے آدم چل رہا ہے، اسی واقعے سے دوسرا چیز جو ہمیں افضل چیز بنائے گی وہ ہے دولت علم۔ کیا ہے وہ اللہ؟ جب تک جاہل رہیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، آپ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتے۔ آپ وہی بستیوں میں، وہی اندھیروں میں، تباہی بربادیوں میں، یعنی دیکھیں کتنے اس ایک آیت سے کتنے ہم نے یاد کر کے علم کو بھی کئی کئی زاویوں سے لیا، حکومتوں کے حوالے سے، علم کو ہم نے ادب کے حوالے سے، شیوخ کے حوالے سے۔ آج یہ بات کہ ہم فرشتوں کی افضلیت کے حوالے سے، آپ جب تک علم حاصل نہیں کرتے آپ اسی طرح مستیوں میں، تباہیوں میں، بربادیوں میں، لیکن اللہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اب میں اللہ اور اس کے حبیب کا علم حاصل کروں، ابھی کیا نہیں ہے، نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس لمحے اللہ اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے ان الملائکہ تضع اجنحتہا لطالب العلم، کہ اپنی انہی قرآنی فرشتوں کو بہت افضل ہے، انہیں کہتا ہے کہ اب تو اس ذاتی کے پیروں کے نیچے اپنے پاؤں بچھا دے۔ اب یہ صرف علم دے رہا ہے، یعنی اصولاً ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اطاعت گزار ہے، وہ فرمانبردار قوم ہے، ہم اب اللہ کی اطاعت میں علم والے ہیں، لیکن ہمارا مقام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ آپ عوام بنی آدم کا مقام پڑھوا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افضل ہوتا ہے، اللہ اس کو زیادہ مرتبہ دے، فرشتوں سے زیادہ چاہے، فرشتوں سے زیادہ اس کی عزت اور منزلت ہو جائے، تو وہ ایک ہی شے ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ کی میراث، انبیاء کی میراث۔ علم حاصل کرنا شروع کر دو، فرشتوں سے زیادہ افضل اور مقام آنے چلے جاؤ۔ تو علم اور اطاعت، بس یہ دو باتیں ہیں۔ آج کا جو پہلا ہم نے درس میں کہا ہے قلنا للملائکہ کے اوپر علماء نے کیا کہ ملائکہ کی افضلیت یا انسانیت کی افضلیت، تو وہ سجدہ بھی کیوں ہوا؟ آدم علم کے کمال، اسی لیے مرتبہ بھی کبھی پاؤ گے اسی وقت اس قابل ہو گے مسجود ملائکہ، جسے کہا جاتا ہے مسجود ملائکہ بنی آدم بنا، کیوں بنا؟ اس وجہ سے کہ علم جب تک یہ لیتے رہو گے، حاصل کرتے رہو گے، عزت پاتے رہو گے، جب یہ دعوت چھوڑ کے علم کا ختم ہو برباد ہو جاؤ۔ دوسری بات، یہ بات آج سمجھ آ گئی کہ ہماری افضلیت کا طریقہ ہے، اگر آپ نے افضل ہونا ہے، عظمت حاصل کرنی ہے، تو بس نیت کر لیں، طلب کر لیں کہ مولا میری مدد فرما، میں دنیا کے کاروباروں میں لگا ہوا ہوں، معاملات میں لگا ہوا ہوں، مجھے غیر سے روزی بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، لیکن مولا کرم فرما میرے لیے علم کے دروازوں کو کھول دینا، رب نے زندگی علم، وہ جو حبیب علیہ السلام کی بات، مولا علم ہے اللہ۔ دوسری شے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کہ کرے ہے اس جدود کا، جو کہا گیا سجدہ، کیا کلمہ ہے اور کیا اس سے اللہ رب العزت درس دے رہا ہے امت کو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت جس کو علامہ امام قرطبی نے ذکر کیا کہ جب بنی آدم سجدہ کرتا، نماز پڑھتا، یہ جو کلمہ اسجدوا ہے یہ در حقیقت نماز کی اہمیت اور مقام کو آشکار کرتا ہے کہ نماز کس مرتبے کی شے ہے، کیونکہ قرآن نے مختلف ارکان کو استعمال کر کے اس پورے کل کی طرف ہے، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جو پورا حکم دیا گیا نماز پڑھو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، در حقیقت رکوع کرنے والوں سے مراد نہیں خالی رکوع کرنے والوں سے رہ جاؤ، رکوع سے مراد نماز پڑھو۔ اسی طرح جہاں وزن کہہ کر در حقیقت امت مصطفیٰ کو درس دیا، یہ نماز کا ایک ترین رکن تھا، اس لیے سجدے کی اہمیت کو بیان کیا اور بتایا کہ نماز کیا اہمیت رکھتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اس کا اس سے اندازہ لگائیے حدیث پاک سے کہ جب بنی آدم
ہم اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے مسلم شریف کے اندر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اعتصل بیبکی کونے میں ہوگا رونا شروع کر دیتا چیختا اور کہتا ہے یا بھائی یا میں تباہی ہے بربادی رو آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جب نماز پڑھی تو اکیلا بیٹھا رہا ہوا چیخا یعنی پوری دنیا میں جہاں جا سجدہ ہوا وہ چیخا اور کیا کہہ رہا وہ میرا ابن آدم بالسجود فسجدوا فله الجنة بولتے کیا کہا ابن آدم کو حکم دے دیا گیا اس بات کا وہ میرا سجود سجدہ کرو نماز پڑھو فسجدوا اس نے کتنے آرام سے مان لیا فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے وہاں اس کے لیے جنت میں دروازے کھل گئے کہا ہے بربادی امرت بالسجود مجھے حکم دیا گیا مجھے بھی کہا گیا فابیت فابا ابا سے مانا کیا ہوتا ہے انکار ابے مجھے بھی کہا گیا میں نے انکار کر دیا اسی سجدے سے مجھے بھی حکم دیا میں نے انکار کر یعنی بنی آدم کو کہا انسان کو کہا اور رب کے حضور رک گئے لیکن میری بنا مجھے کہا میں رک گیا میں نے کہا میں نہیں کرتا نتیجہ کیا فل یا نار میرے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے جہنم تیار ہے تباہی بربادی غور کرو کیا شے ہے یہ نماز اس مقام کیا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے یہ شے ہم لوگوں کو احساس نہیں جدید تو یہ شیطان سب سے زیادہ اس معاملے میں انسان کو بہکاتا ہے کہ دیکھ میری صاحب میرے بدہو تباہ ہوں کیسے تجھے جانے دوں جنت کیسے جانے یہ وجہ جب نماز کا وقت آتا ہے آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے دکان کا کام ہے کاروبار کرنا ہے کیا کریں گے تھکا ہوا ہے چھوڑ پاؤ بیمار ہو گیا بخار ہو جائے چھوڑ دے بس کو ایک وسوسہ لا عذن لو ہوگا میں تو بائیں دائیں اندر سے آؤں سبحان آتے تو من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم کوئی راستہ چھوڑوں گا یہ کون انہوں نے تو تباہ کیا سجدہ نہیں کر سکا اب بخار اس کو غصہ ہے اس نے اظہار کیا قرآن کے اندر جس کو قول اللہ نے ذکر کیا اس کے اس قول میں اس نے بربنا چیلنج کیا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مجھے کہا گیا میں نے نہیں کیا مجھے پتا ہے جہنم میں جا رہا لیکن نہیں آتا ہے لیکن ان کو کہتے فوراً سجدہ اللہ پتا نہیں چلا کہ نماز کس قدر عظمت والی شے ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا کس قدر عظیم ہے کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں کرتے کسی قسم کا تمہیں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا کسی قسم کی تمہیں تکلیف اور مشقت اٹھانی نہیں پڑتی بس ایک تکلیف ہے کہ شیطان سے مقابلہ چلتا ہے دماغی سمجھ رہا نہیں ہم کا جواب جسمانی طور پر آتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کو 10 من کا بول ڈالا جا رہا ہے بھائی اٹھا اب مضبوط 10 من کا بول اٹھا لے گا نماز کی بات آئی نہیں پڑ رہا وہ ذہنی مقابلہ چل رہا ہے شیطان اور کوئی تکلیف نہیں کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی ہو 12 من کا بول ہو جائے تو بچا ہوگا نماز سے کسی قسم کا کوئی مالی بول ڈالا جا رہا کہاں میں نماز پڑھوں تب گال ہو رہا ہوں خدا نہ کرے نماز یار میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا دوسرا باہر جا کوئی بول کسی قسم کی اثر بس ایک قسم تو بات ہے وہ وہی ہے شیطان والی وہ پڑھ نہیں دے رہا تھا کیوں اسے پتا اتنی مفت کی چیز کہ نہ اس میں کوئی جسمانی تکلیف نہ کوئی ذہنی تکلیف نہ کوئی مالی تکلیف کچھ بھی نہیں کرنا بس اللہ کے حضور سجدہ کرنا اور ہم نے اس کو نعمت عطا کرنی تو سرکار نے حدیث نماز کی تو ایک سے ایک فضیلت کیا کیا عرض کیا وہ حدیث مسلم شریف کی بخاری کی جس میں بندہ صرف اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد اچھا وضو کیا وضو کرنے کے بعد مسجد کے لیے نکل گیا اب ابھی مسجد میں نہیں پہنچا ہے یہ ہے کمال کی بات ابھی نیت بھی نہیں بڑھتی ابھی اللہ اکبر بھی نہیں کہا
نے الحمدللہ رب العالمین بہت دور کی بات ہے، مسجد تو پہنچا ہے نہیں پہنچا، نہ مسجد پہنچا ہے، نہ الحمدللہ کہا ہے، نہ نیت مانگی ہے، نہ سجدہ کرا ہے، جس کا حکم ہے کچھ نہیں کیا، لیکن اس چلنے کا رب کو اتنا پیارا ہے کہ جو قدم اٹھا ہے سارے میرا رب کا کہا دیا، ارے ہر قدم کے اس کے سارے گناہ کی معاف کرتے جاؤ گے، اپن دیا کوئی سمجھنا چاہے اس جذبہ کو سمجھے، کس مقام اور مرتبے کی چیز اللہ نے ہمیں روک رکھا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ہم تو تعویذوں کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم دوسرے چکروں میں ہوتے ہیں، مگر حبیب کی سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر، حبیب کا طریقہ ہے کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آتی، بلال کو کہتے ہیں ارے بلال کھڑا ہو، آزاد دے، وقت آئے گا جب لوگ نماز کے لیے آئیں گے، نماز کے لیے جیسی نیت باندھے کے سکون ملتا چلا جائے گا۔ نماز دین و دنیا کا سکون ہے، دین و دنیا نعمت رسوا، اس لیے سرکار کی آنکھوں میں ٹھنڈک کرنا ہے مسلمانوں، وہ یہ کلمہ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ ہے، اس یہ جو جنت والی باتیں ہیں، اور یہ کنہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا جو داد والے تھے، جو جنتی ہیں رشتے، جو اس کے محبوب ہیں وہی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھتے جاؤ، جو در حقیقت سجدہ کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، وہ محبوبین میں ہوتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ ابلیس کے طریقے سے چلتا ہے۔ اور فکر کہ سجدے سے منع، نماز سے انکار، اس پہ لانا بہت بڑا ظلم۔ اسی طرح چیخو گے تم بھی جس طرح شیطان چیختا ہے کہ کیوں سجدہ کر، پھر بعد میں جواب قیامت کے دن چیخو گے مولا میں نے کیوں کر دیا، میں نے کیوں نہ نماز پڑھی؟ اللہ تو آج ہوش کے ناموں لے لو، اور جب بھی نماز کا موسم کی اذان پہنچ جائے آپ کے کام ہوگا تو کوشش کرو، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ فوراً مسجد میں چل کر جائے اور انسان جواب کے ساتھ نماز پڑھے۔ 27 کے بعد اللہ مجبوری ہے، بہت ہی زیادہ ہماری تاہلی نہ ہے، سستی نہ ہے، تو چلو پوری زندگی میں تم سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے، یہ تو کرو کہ کم از کم گھر میں خدا کی مصنفہ بچھاؤ۔ حبیب نے فرمایا کیا جڑتی کل مسجد، یعنی کیا مطلب جو مفہوم پیش کر رہا ہوں اس کا، کہ سرکار نے کہا اس سے پہلے جتنے نبی تھے اور جو شریعت تھے ان نے یہ طریقہ نہیں کہا کہ آپ عبادت چمچ نہیں کرتے، اپنے دوسرا کرو عیسیٰ کرو، بلکہ آپ دیکھیں گے تو آج بھی ان کا وہ طریقہ برقرار ہے۔ عبادت کرنی ہے تو گرجا گھر میں جاؤ، عبادت کرنی ہے تو چرچ میں جانا پڑے گا۔ یہودیوں نے اپنے معبد بنائے تھے، جب مصر گئے وہاں نے دیکھا اسرائیل کی سرحد نے بنا، انہوں نے اپنے طریقے، یہ نہیں کہ ہر جگہ کھڑے ہوتے نا، وہ کھڑے ہوتے ہیں اجتماعی کام کرتے ہیں عبادت۔ آج بھی بھائی ہے، پہلے تو بھائی تھا، لیکن آج تک ان کا یہ سسٹم ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی، نماز ہر شریعت میں ہے، تو اگر عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو جمع ہونا پڑے گا ایک مخصوص جگہ میں، وہاں جانا پڑے گا، چاہے کتنی ہی دور ہو، کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ تو سبحان کہہ دیجیے ذرا یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ حبیب کی عطا ہے۔ سرکار نے فرمایا لیکن یہ مجھ پر کرم ہے میرے معبود کا، میرے مولا کا، کہ میری امتی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں میرا امتی کھڑا ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، کسی فیکٹری کے اندر ہے، کہیں مزدور ہے، اسی وقت کپڑا بچھائے اللہ کو حضور سجدہ کرے، اس کی عبادت قبول ہوتی چلی جائے۔ اتنی آسان، کوئی ایک بات ہو تو ذکر کی جائے، اتنی آسان ہے، پھر بھی ہماری قوم اس کی طرف پتہ کیا بھاگتے ہیں لوگ۔ کبھی کوئی بیماری بتا دیں گے، حضور مجھے یہ کرنی ہے، جیسے فرماتے ایک صاحب تھے، ان کو ہم یہی ذکر کر رہے ہیں، نہیں صاحب وہ مجھے یہ بیماری رہتی ہے، مجھے یہ صاحب کون سی شکل میں اتنی آسان ہے، تو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، تو بیٹھ کے نہیں سجدہ کر سکتا، اشارے سے کہتے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ تو کرو، تمہیں شریعت کس قدر چھوٹ پہ چھوٹ دے رہی ہے، اور تمہارا سرکشی کا ہاتھ بڑھتا جا رہا، وہ کرم تم ستم، تو غور کرو کہ کیا پھر اللہ کا عذاب نہ آئے، پھر یہ حالات پیدا نہ ہو اس قوم پر۔
یہ انتہائی درجے افسوسناک بات ہے. کوشش کریں فاسجدوا اور فسجدوا کہ اگر شامل ہونا چاہو تو اس فہرست میں شامل ہو جاؤ جو مطیع لوگوں کی فہرست ہے، جو اطاعت کرنے والے ہیں. اس طرح انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کو پسند آیا اور کو عطا کیا ملائکہ کو، تو ان کے ساتھ سجدوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ تمہیں اور مرتبے عطا فرمائے. دوسری بات نماز کے حوالے سے نکتہ پیش ہے. اب تیسرا جو نکتہ ہے موضوع گفتگو وہ اب اس کو مطالعے میں کرنے جس کا ذکر اتنا چل رہا ہے، شیطان جو ہمارا یار آخر میں ہے کون وہ ابلیس، نام کیا تھا اس کا، کس قوم سے تھا، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، آخرکار پتہ تو چلے، نام پتہ آگے پھر اس کو اس طرح وہ جب حاجی کچھ حضرات ہمارے حج پر جاتے ہیں تو انہوں نے غصہ آ جاتا ہے. ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ آپ پتہ چلائیے، اس کو چپڑے اٹھاتے ہیں، جوتے اٹھاتے ہیں، پھر ڈٹ کے پاس یہی ہے تو آج پتہ چلے گیا اس کا یہی کہا یہی کرتا. اس کا نام پتہ اس کی جگہ کیا ہے وہ شیطان، اس کی انفارمیشن بھی کچھ ہو جائے. کیونکہ ابلیس کا لفظ آیا اس سے نقطے پیش کرنا فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. وہ ابلیس کون تھا، کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. مختصر طور پر یہ بات کرتا چلوں. علماء کا دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ابلیس در حقیقت شیاطین ابلیس جنات میں سے، ابلیس کس میں سے ہے، جنات میں سے، اور یہ علیحدہ قوم ہے، ایک علیحدہ مخلوق جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا. فقال من الجن فسق، حافظ ہو گئے میرا خیال ہے قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ وہ جن تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی. لیکن ایک علماء کا گروہ یہ ہے جس کو علامہ ابن کثیر نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف مفسرین نے ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں اس قول کو ترجیح دی ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے اور یہ جو شیطان ہے یہ جنات میں سے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنات کوئی علیحدہ مخلوق نہیں بلکہ در حقیقت یہ صرف من الملائکہ، وہ من اشراف الملائکہ، کہ در حقیقت یہ ملائکہ کی ہی نسل ہے اور ملائکہ کی ہی نسل میں سے تھے، مگر انہی قبیلوں میں سے تھے. لیکن فرق تھوڑا سا تقدیر میں کیا گیا کہ ان کو پیدا کیا گیا خلقوا من نار وخلقت الملائکہ من النور. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سوچ کر کہا، حضرت عبداللہ عباس سے کسی نے پوچھا کیا حقیقت ہے تو آپ نے اس کی پوری وضاحت. آپ نے کہا جنات در حقیقت میں اشراف الملائکہ، یہ ملائکہ کے بہت اعلیٰ گروپ میں سے تھا، اس کو ملائکہ میں سے شمار ہے، فرشتوں کی قسم ہے، مگر وہ جو فرشتوں کی قسم ہے اس کا ایک نام ہے، اس کو جنات کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ اصلاً کانا خاصا للجنہ، در حقیقت اللہ نے اس کو بڑا مرتبہ دیا ہوا تھا ابلیس کو، اس کو جنت کا خازن بنایا تھا، وہاں کے معاملات کو خزانچی تھا، اس کو ایک مرتبہ دیا ہوا تھا، عہدہ دیا ہوا تھا، اس کو اہمیت دی گئی. یہی وجہ ہے. بلکہ پھر اس سے پوچھا گیا، عبداللہ بن عباس نے یہ تفسیر فرمایا کہ کانا رئیس و ملائکہ بالدنیا، کہ یہ اللہ نے اس کو یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا تھا کہ جتنے آسمان دنیا میں فرشتے تھے ان سب کا اس کو سردار بنایا تھا. دیکھیے اللہ اس کو کیسے نوازتا ہے، جب نوازنے آتا اور جب چھینتا ہے وہ کیسے چھینتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہے تو بادشاہ دے عزت اور جس سے چاہے چھین. اللہ اسی لیے ساری عمر صالحین کاملین خود رکھے تھے، پناہ مانگتے اللہ اپنا فضل ہم پہ سے ختم مت کر دے. اصل شاید مدد اب بتائیے کہاں رئیس معمولی بھی آدمی نہیں تھا، معمولی مخلوق بھی وہ جنات میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ وہ تھا کہ کہاں رئیس الملائکہ، ملائکہ کا سردار تھا.
اور عالم یہ تھا اس کی عبادات میں تعبد 80,000 سنہ. اللہ امام ابن کثیر نے علامہ قرطبی نے روایات کو ذکر کیا کہ عالم یہ تھا 80,000 سال اس نے اللہ کو سجدے اور عبادتیں کی. 80,000 سے معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں. ہماری تو عمر ہی 100 سال سے کم کی ہوگی. ہم کمپیریزن کریں 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 1000 سال ہوتے، 900، 1000، اس کے بعد 1100 بعد 2000، 3000، 4000، 5000، 6، 7، 8، 10، 20، 30، 40، 80,000 سال. 80 سال میں اتنی اللہ نے اس کو عمر دی، اس کو طاقت دی، مرتبہ دیا، پھر عبادت کی توفیق بھی نصیب. اللہ سواری کا 80 سال کا. حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس نے یہ بھی فرمایا کان من اشد الملائکہ اجتہادا واکثرهم علما. اس کو اللہ نے یہ بھی مرتبہ دیا کہ ملائکہ میں سب سے زیادہ محنتی تھا، عبادتوں میں کوشش کرنے والا، مرتبوں کو پہنچنے والا، محنتیں کرنے والا. اکثر علما اور ان میں سب سے زیادہ عالم بھی تھا، علم بھی تھا. اب دیکھو کتنے مرتبے اللہ نے سنا، کتنے مرتبے اللہ. شیطان کے مطلب سمجھ تحلیل سمجھیے کہ شیطان در حقیقت ایک گروپ ہے جو ملائکہ کی نسل سے صرف دو کے رہتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ملائکہ جو بولے گا میرا نور، اس سے پیدا کیے گئے نور سے. جو جنات پیدا کیے گئے کس سے پیدا کیے گئے؟ یہ آگ سے، جس کا اس نے خود قرآن میں ذکر کیا، وہ اپنے قول کا جس کو قرآن نے ذکر کیا، خلق تنی من نار وخلقتہ من طین. کیوں سجدہ کروں؟ جب اس سے رب نے کہا ما منع اس امر کو، جب میں نے تجھے حکم دیا کس چیز نے تجھے روکا؟ کہا اس چیز نے روکا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم کو مٹی سے کیا؟ مٹی والا ہے، آگ والا. آگ افضل ہوتی، انا خیر منہ. بس رب کو گوارا کر یہ بدتمیزی، یہ گستاخی، یہ تکبر اسی وقت کا فہم نکل جا. انک من الساحر، تو سریر خبیث. اور کئی فرمایا کافر. مختلف قرآن کی آیات کے اندر مختلف واقعات کو اس طرح ذکر کیا. تو اس مرتبے پر پہنچا ہوا تھا. اس کی یہ کوالٹیز جو پوچھنا چاہے تو آپ علم میں ہونا چاہیے. اس کا نام علماء نے ذکر کیا جو روایات میں کہ عزازیل اس کا نام. جس طرح ملائکہ کے نام آتے ہیں، میکائیل، اسرافیل، اسی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا. اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا، یہ نام بھی ہوئی جیسے عزازیل اس کا نام تھا. اور عربی کے اندر عربی اسم السریات والاسم العربی یقال له الحارس. عربی اس کو حارس کہتے ہیں. تو اس کا بڑا مرتبہ تھا. اس کو اللہ نے مقاموں سے نوازا، عبادت کے اندر، محنت کے اندر، علم کے اندر، سب کچھ ہوا. اب یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات. اتنا کچھ ہوا، اتنا کچھ علم بھی ہے. اکثر وہ علم، میں نے عبداللہ بن عباس کی روایت آپ کو پیش، اکثر اجتہاد سب سے زیادہ محنت، عبادت سمانی کوئی معمولی سال کی بات نہیں، کوئی 2-3 سال کی کہانی نہیں. 80,000 سال سجدہ کرتا رہا اس وقت اللہ شریف کو، پکارتا، اس کا مقرر تھا. حتیٰ کہ جو میں نے آپ کو پہلے دن واقعہ سنایا تھا کہ جس نے جب لڑائی کے لیے بھیجا گیا، جو جنات بسے رہتے زمین پر، ذکر کیا آدم سے پہلے کون بسے رہا تھا کہ جنات. تو فبعثه اللہ، جو تک رواقہ ابلیس کو بھیجا. تو در حقیقت کیا تھا؟ فرشتے بھی تھے، ان کی قیادت میں کام تھا. سردار کیونکہ رئیس بنا. ان باتوں کی وجہ سے یہ ہے وہ بات ابھی ان کا سمجھتے جائیں، اسی قرآن کی آواز سے آپ کو گفتگو کر رہا ہوں. اتنا مرتبہ اس نے کہا عبادتیں بس سارا بھی دیکھتا تھا، 80,000 سارے مقام دیکھتا، فرشتے نیچے، وہ رئیس بنا پھرتا. یہ مرتبہ کام، یہ مرتبہ دیکھتا حاضر جنہ، میں تو جنت کا یہ مرتبہ کام دیا. بڑا بھی بڑا. پھر جب جنوں کو مار بھگانے کے لیے بھیجا، اس کو سردار بنا کر بھیجا، جاؤ تم یہ کام کر کے آؤ. تو اس نے جن فرشتے ساتھ تھے لیکن قیادت کر رہا، سرداری کر رہا. ان کو سب کو نکال کے مار بھگا کے جنوں کو پہاڑوں کے طرف اور سمندروں میں بھیج دیا.
کہتے بس یہیں سے ایک دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں اس پر کرے گا، کیا وہ بولے اس میرا یہ مقام بڑی باری کی بات، یعنی اللہ ہی دے رہا ہے مگر دینے کے بعد جس کو دیتا ہے نا جب وہ پہنچتا تو بھول جاتا، تو کیا کرتا بولے بھول جاتا کہ دینے والا کون، بس یہ ہے بڑا، یہ بڑا جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، اس میں انسان سمجھ گیا پھر بن گیا، تجھے صحیح سنایا کس نے یہ نہیں دیکھنا، تجھے 80,000 سال کی توحید دے دی تو سجدے کرتا خود ہی مل گئی، رب چاہتا کسی اور فرشتے کو اٹھا کے دے دیتا، سمجھ رہا ہے جانتا بھی ہے مگر کم نہیں آگے یہ مرتبہ ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے سجدہ تو کر، بس یہ باتیں ذہن میں گھومتی ہے، میرا تو یہ مطلب ہے سارے، میں تو اس لیول کا ہوں، اس اسٹینڈرڈ کا ہوں، کیسے لوں اللہ تعالیٰ میں نہیں کرتا، بس یہاں سے ابا آغاز ہوا اس کا، یہاں سے تکبر کا، یہاں سے اس کی گستاخی کا، بس کھیل کے لمحے کا تھا، عمر بھر کی ریاضت لمحے میں برباد ہوگا کام کرتے عمر بھر کی ریاضت، عمر بھر کے مقامات، وہ اسٹینڈرڈ ہو، وہ مرتبے، وہ شان، وہ شوکت جو اللہ نے دی عطا، صرف لمحہ ابا بس تکبر کرنا، میں نہیں کرتا، کون ہے تو کہ میں کا کیا سوال، تصور میں یہی تو مارا جاتی ہے، علم باطن جو ہم مرشدوں کے پاس شیوخ کے پاس آتے ہیں تو یہ انا خیر، یہ انا کی بات ہے نا، میں یہ ختم کی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا اپنے صبح والے درس کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 علوم بڑے ضروری ہیں ہر فرد کے لیے، اس میں کون کون سے بیان کیے تھے؟ علم عقائد، علم فقہ اور علم تصور، یہ 3 علم امام غزالی کہتے ہیں دنیا کے ساتھ چاہے کوئی بھی شخص ہو کہیں سے تعلق، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ اکاؤنٹنٹ ہو، پائلٹ ہو، بزنس مین ہو، مزدور ہو، یاد رکھو یہ 3 علم انتہائی درجے ضروری ہے کہ وہ سیکھ لے۔ علم العقائد جس میں اللہ کا پتہ، توحید کا پتہ، رسالت کا پتہ، عقیدوں کا پتہ ہے، علم العقائد جتنی ضرورت ہے اس کے لیے۔ اگلا علم الفقہ، یعنی عقیدہ یہ جاننا ضروری ہے وہ معبود کون ہے جس کی عبادت کر رہا ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ عبادت کرنی کیسے کرنی ہے، نیت کیسے ماننی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہ فقہ سکھاتا ہے، اس لیے علم الفقہ ضروری ہے۔ اور کہا اب جب کھڑا ہو گیا ہے تو ذہن میں آ رہا ہے میں تو بہت بڑا متقی ہوں، میں تو بہت بڑا پرہیزگار ہوں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ بڑی کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی، داڑھی مجھ سے بڑی کسی کی نہیں ہوگی، پیٹ تک آ رہی ہے، یہ بات جب پیدا ہو رہی ہے نماز کے دوران، اب یہ دور ختم کرے گا۔ کہا امام غزالی نے علم تصور کسی صوفی کی بارگاہ میں چلا جا، یہ میں تیری ختم ہونے کے لیے اب یہ تیسرا علم تجھے عبادت صحیح نہیں کر رہا ہے، سجدہ کر نہیں کر رہا، میں ویسے کر دوں گا مولا تجھے 80 سال سے کر رہا ہوں، لیکن رب کہہ رہا ہے اس کو اتنا کم نہیں کر، یہ علامات، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، یہ آسان بات نہیں، حقیقت تجربہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں ہمیں، یہ آسان شے، یہ آسانی سے نہیں مرتی، یہ مرنے والی چیز ہی نہیں، یہ بار بار زندہ ہوتی ہے، جو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، فضیلت ملتی کہ پھر زندہ ہو جائے۔ اللہ ہم لوگ دین کو واقعہ سناتے ہیں کہ پرانے دوروں میں انوار میں صالحین اس طرح تربیت فرماتے تھے۔ ایک صاحب یہ بات آئے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، کاملین کی، صالحین کی، اولیاء کی صحبت ہے۔ آج کے دور میں کوئی صحیح معنی میں شے کامل نصیب ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم اور انعام ہے، کیونکہ وہ شیطانیت سے تمہیں نکالنے کا کام کرنا وہ آسان ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے وہ تمہارے مرض کو نکالتا ہے ظاہری جسم سے،
کسی میں دانت کے اندر مرض ہو گیا, کیڑا ہو گیا, تو وہ ڈاکٹر تمہارے کیڑے کے مرض کو نکالے, دانتوں کے مسئلے کرتے. آنکھ میں ہو گیا انفیکشن, وہ اس کو دور کرتا. یہ پھر ظاہری لوگ ہیں, یہ کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو باطن میں کیڑا لگ جائے تو اس کو دور کرنا آسان ہے. ظاہر میں لگتا ہے, یہی تو میں کہتا ہوں. دیکھیں آج کل میڈیکل سائنس اس حوالے سے اس کو اہمیت حاصل ہے کہ بقیہ جتنی ہماری نالجز ہے اور بقیہ جتنی فیلڈز ہیں اس میں ڈاکٹر کی فیلڈ کافی ڈیفیکلٹ ہے, کافی مشکل ہوتی ہے بنسبت بزنس کے, انجینئرنگ کے یا اکاؤنٹنگ کے. یہی وجہ جس سے پاکستان کی کوئی ورلڈ کر رہی ہے کہ ڈاکٹر کا ایک اسٹینڈرڈ ہے اور اس کی جو ایجوکیشن ہے, جو تعلیم ہے, جو ان کا سلیبس ہے وہ کافی مشکل ہے. وہ ہر بندہ آسانی سے مشکل سے پڑھا جاتا ہے اور پھر مشکل کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے کہ جو جسموں کا علاج کرتا ہے. یہی وجہ ہے ڈاکٹر کو ایک اہمیت نہیں کرتا پورے ورلڈ, پوری دنیا میں. صحیح بات ہے ڈاکٹر, اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. پاکستان والا حال ہے وہ والا حساب جو ہم نے ایگزامینیشن کے اوپر گفتگو کی 3-4 دن تک کہ کیا نظام تعلیم ہمارا چلتا ہے. تو اصل جو صحیح معنی میں علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک اہمیت دی جائے کیوں یہ مشکل ہے, اور مشکل کے بعد پھر وہ مشکل ایسا شخصیت بنتا مشکل چیز کے بعد کہ وہ لوگوں کی مشکل حل کرتا ہے, وہ لوگوں کے ظاہری امراض کو دور کرتا. تو اندازہ کہ ظاہری امراض کی جو دور کرنے کی جو تعلیم ہے وہ اس کو سب سے مشکل مانی جائے, اور اس میں جب کوئی شخص کوالیفائڈ ہو جائے تو اس کو سب سے بڑا مرتبہ دیا جاتا. تو اندازہ کرو پھر جو باطنی بیماریوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ کتنی بڑی مشکل بیماری ہوتی ہے, کتنی اسپتالی تعلیم. ظاہری تعلیم کا یہ عالم ہے کہ اس کو مشکل نہیں بنایا جاتا. یہ دنیا کی مثال آپ کو آج کے دور کی بتا رہا ہوں کہ میڈیکل سب سے مشکل فیلڈ بن جاتی ہے. اس میں داخلہ آسانی سے نہیں ہو پاتا, سب کو پتا ہے. تمنا سب بچوں کی ہوتی ہے میٹرک کے بعد بھی میڈیکل بن جائیں گے اور ڈاکٹر بن جائیں گے, لیکن نمبر نہیں آتے. اس طریقے سے گیم نہیں کرتے, اچیو نہیں کرتے ٹارگیٹ. تو چلو جی آپ کامرس میں چلے جاتے ہیں, چلو جی آپ بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں, چلو جی اب انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ سب سے مشکل فیلڈ بن جاتی ہے. کیوں کہ وہ اجسام کا علاج ہے. ظاہری اجسام کی بیماریوں کو پہلے تو ڈھونڈنا, ڈھونڈنے کے بعد پھر علاج کرنا. اس کو اہمیت حاصل ہوئی اس تعلیم کو, اور اس تعلیم حاصل کرنے والے کو بھی اہمیت حاصل ہوئی. تو جب یہ ہماری دنیا کا دستور ایسا ہے تو سوچو کہ جو باطن میں جب بیماری لگ جاتی ہے, باطن میں جب کیڑا لگ جاتا ہے, باطن میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے, کبر کا, ریا کا, حسد کا, اور کیا عام ڈاکٹر کے پاس جا کے نکلواؤ گے؟ بولو نا. انجینئر کے پاس جا کے نکلواؤ گے؟ یقینی بات ہے کہ اس تعلیم کے لیے وہی ہونا چاہیے جس نے اس تعلیم میں اسپیشلائزیشن کیا. تو جو شخص اس تعلیم کا ماہر ہوتا ہے, اس فیلڈ کا بادشاہ ہوتا ہے, پھر دنیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. اس کی بارگاہ میں وہ ظاہری اجسام والا ڈاکٹر بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ انجینئر بھی جاتا ہے جس نے بڑی بڑی تعلیم حاصل کی, لیکن کہا ان تعلیموں نے میرے باطن کا نظام بگاڑ دیا, میرے باطن میں انفیکشن ہو گیا, اس میں کیڑا لگ گیا, اس میں مرض داخل ہو گیا, کیسے حل کروں؟ اب وہ اگر حل کرے گا کوئی تو وہ وہی کرے گا جو اس فیلڈ کا بادشاہ ہوگا, اس علم کا ماہر ہوگا. اسی لیے لوگ پرانے دور میں اب بھی جن کو اس بات کی سمجھ ہے, جو اس علم کی اہمیت سے واقف ہے, وہ پھر صالحین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو حضور یہ اندر کا انفیکشن, یہ کبر کا انفیکشن, یہ جو ہمارے حسد اور ریاکاری کے جو کیڑے لگ گئے ہیں, انفیکشن ہو گیا ہے, ایک زخم ہو گیا ہے, حضور اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو صحیح معنی میں رسول اللہ سے اس کے دور کرنے کی تعلیم ملی ہو. صالحین اس کے پاس اسی کے جایا. تو میں جو واقعہ سنا رہا تھا
ایک صاحب علم کے مرتبے پہ پہنچ گئے، مقام اور مرتبے اور شان پر، تو ایک صاحب نظر کی محفل میں جا کر بیٹھے، ان کی محفل میں حاضری ہوئی، اور اس غرض سے تکمیل تو ہو چکی، علم تو کمال ہے میرے پاس، تفسیر کیا، حدیث کیا، فقہ کیا، جدید علوم کیا، جو مسئلہ پوچھو، شہر والے میری عزت کرتے ہیں، میرا نام ہے، مقام ہے، اب میں اس قابل ہوں کہ مجھے باقی علوم کے اندر بھی خلافت دے دی جائے، مجھے کیا کہہ دیا جائے، اس کی بھی ڈگری دی جائے، ڈائری کی جو ہے باطل کی بھی، وہ صاحب بہت کرے علوم کی بات ہے، ان کی محفل کرتی تھی، اسی طرح خانقاہی نظام تھا، لوگ بیٹھتے تھے ان کی صحبت پہ، وہ شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے تھا، اور کیا کرام وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کے چہرے کی طرف نظر پڑتی ہے تو ان کا بنانے والا ہر یاد آتا، یہ شانیں ہیں ان لوگوں جا کر بیٹھ کے بڑا دوسرا کہا انہی سے جا کر اب لینی ہے۔ تو ایک دن جب سب مرید اڑ گئے تو تنہائی میں گئے حضرت کے پاس اور اپنا دعا بیان کرا، حضور یہ اہلیت ہے، یہ شان، یہ مقام، یہ ڈگریاں میرے پاس، دنیا مجھے بہت دور، اب پہلا کام ہی غلط یاد سے کرا اپنی شان، حضور میں یہ کرا، مسئلہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف مجھے کچھ دے، عطا کریں، حرامت ہو جائے، لطف آ جائے، کچھ دن آتے رہو فقیر کے پاس، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے، وہ اٹھتے چلے گئے، ان کو خادموں سے کہا ان کو اچھا کمرہ دو، رہائش دو، خیال کرو کھانے پہ، اور ایک خادم کو کہا دیکھو جب کہ صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، نماز کی طرف آئے تو اوپر سے کچرے کی بالٹی گھر کے سر پر پھینک دیا، گند کی غلاظت وہ صاحب بڑے کرو کر کے ساتھ کاٹن کا لباس، مقام اور مرتبہ، اور باہر نکل پڑے، جیسے باہر نکلے خادم منتظر تھا ان کو بھی صاحب نے کہا، اس نے اوپر چھت سے فوراً جلدی ڈالا، وہ سارے کپڑے گندے بس سب کچھ اس نے جیسی نگاہ کی وہ تو آستی نے چڑھائے نگاہ تو نیچے جو سوائے، وہ بیچارہ ڈر کے والے ایک طرف چھوڑ دیا کہ آج جان بچانی مشکل ہے، پیر صاحب کو یاد کر رہا، پیر صاحب بچاؤ، کام تو کر لیا لیکن موت نہیں ہے، یہ اوپر آئے گا مارے آج جان سے گئے، وہ چیزیں چلنا مجھے چھوڑ ابھی شرم بہت مغل نے نام سنا جو سنا سکتا بھائی، وہ تو بڑھ کر کے بیٹھ، کچھ دنوں کے بعد روزانہ بیٹھ آتے ہونے کے بعد فجر کے بعد بیٹھ کے صحبت اٹھاتے باتیں سنتے گفتگو ہوتی، انہوں نے پھر کوئی بات کچھ دنوں کے بعد ہوتا گیا کہ آپ نے کہا تھا کچھ دن کے بعد ٹھہر جاؤ، کرو کرم فرما اچھا ہوگا، اللہ کرم فرما، اب لیتے ہوئے تبدیلی آ رہی ہے، کہا اچھا کچھ دن اور ہے، کچھ دن اور ہے، فقیر کی صحبت میں آ جائے بیٹھ جائے فائدہ ہو جائے، اچھا ہوئی ٹھیک ناگواری ہوئی، لیکن پہلے والے لہجے میں سے بڑا تھا، آپ کہتے ہیں مجھے مرید کو دوبارہ کہا بھائی آج مجھے پھر کیا کہا حضور پہلے تو بہت مارنے کے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ تو جاتے جاتے بچی، اللہ نے کرم کر دیا، وہ تو قتل کر دیتا، کہا نہیں آج پھر کچرا پھینک کر اور پھر بتانا کیا حال ہے، کہا ٹھیک ہے کب ہونا، پھر نماز کے ٹائم پر کپڑے وپڑے پہن کے بڑی خوشبو کو لگا کے باہر جیسے نکلے وہ اوپر سے منتظر تھا جگہ سٹیک پارٹی اور سارے گھر ڈال دو، اب اس نے دیکھا تو بس اوپر ڈھولا، وہ جو غصہ تھا، وہ جو گالیاں تھی، وہ جو مغلظات تھا، وہ کچھ نہ سنا، دل تو چاہتا تھا کہ آئے اور اس کو مارو سناؤ، لیکن نہ جانے کیا ہوا، زبان رک گئی، زبان کے کلمات سختیاں وہ ختم ہو گئے، بس غصہ نگاہ ہی نگاہ کرتا تھا اور بڑا برداشت کر کے نگاہ نیچے کی اور چلے گئے۔ یہ بات انہوں نے اپنے حساب سے حضور اپنے تو
تھا اس کے اندر. میں تو جانوروں کی طرح مارنے کے لیے دوڑا تھا, لیکن اب پہ تو حال یہ تھا کہ میں نے اس سے زیادہ گندگی بڑی ڈالی, لیکن آپ نے دیکھا مجبور کچھ کہا کچھ دیتا. اب آدمی ہوا کہ کیا کیسا کیا صالحین کی طرح دکھوا دیکھا کافی ایسا بیت گیا, بس مسکین سے کونے میں آ کر بیٹھتا ہے, محفل کے اندر فیض لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. محفل میں لوگ آ رہے ہیں, جگہ نہیں ہے, جوتیوں میں بیٹھ جاتا ہے, بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے, چلا ہے. برسوں بیت گئے پر کچھ نہیں کہتا. پیر صاحب نے کہا آخری کیسے کہا اسی طرح کو اب ایک مرتبہ ذرا اور اچھا ہو. وہ صاحب اسی طرح کپڑے بڑے پہن کے اس کے بعد نماز کے نکلنے لگے. انہوں نے کچرا بھر کے اسی طرح جیسے ہی پھینکا تو گرنے کے ساتھ آنسو گر اور کہنے لگا کہ میرے بھائی میں تو اس کچرے سے بھی زیادہ اس کچرے سے بھی زیادہ مجھے بھی ہے یہ اوقات بھی نہیں کہ مجھ پر کچرا پھینکا ہے. یہ کچرا مجھ سے افضل ہے, یہ کچرا مجھ سے اچھا, میں تو اس سے بھی زیادہ وقار, اس سے بھی زیادہ وقار. بس اس خادم نے جا کے حضرت کو سنایا, حضور اب تو یہ حال ہو گیا, لوگ کچرا پھینکتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, وہ آنکھوں سے آنسو آتا اور کچھ نہیں کہتا. میں اس قابل میں نے کہا اب اس قابل ہے کہ اب کسی دوسرے کے باطن میں بیماری لگے گی تو اس بیماری کو یہ دور کر سکتا. یہ وہ بات ہے, یہ وہ مقام ہے. صالحین کس طرح تربیت کیا ہے, کاملین کی تربیت کرنا. ہمارے اللہ شاہ مفتی محمد محمود الولی نبر اللہ مرکز میرے چھتے اللہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد صاحب, اللہ کیا ان کا مقام اور برتمان تھا. عالم یہی تھا کہ بڑا علم حاصل کیا, اور علم ایسا علم میں یہ مقام اور کمال کہ دنیا کی کوئی فیلڈ آپ نے نہیں چھوڑی تھی. اس زمانے انداز یعنی کہ انتقال میں مسائل بیان کرتا ہوں تو کچھ نہیں, وہ سمندر تھی, وہ علم کا سمندر جن کے بیان کرتا میں قوانین سے ذکر کر رہا ہوگا, وہ بنانے والوں کے اس لیول کی شخصیت تھی. اس سے پرانا خود مولانا امجد علی اعظم جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور جن کا عالم یہ تھا جنہوں نے سب سے پہلی فقہ کے اندر اردو انسائکلوپیڈیا مرتب کیا بہار شریعت. اردو زبان کا پہلا انسائکلوپیڈیا ہے, 10-12 جلدوں کے پتہ نہیں بے شمار اس کی جلدیں تھیں. ان استاد سے بڑا راست فقہ ہے. منطق کے اندر مولانا معین الدین اجمیر کے اندر, بھوپال کے اندر, تفسیر کے اندر بڑا عالم, حدیث کے اندر بڑا عالم, کوئی اپنے وقت کا کامل نہیں چھوڑا. طب میڈیکل کے اندر حکیم اجمل کا ایک استاد تھا, خود بڑے حضرت استاد سے علم حاصل ہوتا تھا. تو ادھر طب کے اندر بھی کمال, میڈیکل کے اندر کمال, علوم ریاضیات کے اندر کمال, سائنس میں نہیں بجائے جب آپ تفسیر لکھتے ہیں, جب آپ حدیثوں کی تشریح اس کو میں ذکر کرتا ہوں لوگوں کے سامنے, سمجھنا مشکل ہے, میں سمجھاتا ہوں اپنے انداز میں کہ حضرت نے کیا تحقیق ویسے کر دی تو کوئی سمجھنے والا بے شمار حضرت کی وقت آج موجود اس پہ کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ شاگردوں کو بھی لگایا ہوا, خود بھی کئی کام کرتا رہتا ہوں. 2-3 حضرت کی کتابیں بھی میدان میں لائے ہیں, تفسیر محمودی کے نام سے جو حضرت نے تفسیر کے اندر کیا, خود آباد محمودی کا علمی نکاح بیان. ایک آیت جب الحق والی جو ہے حق آ گیا, اس حق کے اوپر تقریباً 70 صفحے اس حق کی تفسیر کے اندر لگا 100 سے حق کی تفسیر ہو رہی. حق کا معنی کیا, اللہ یہ علم کا سمندر کہ کبھی میڈیکل اعتبار سے, کبھی حدیثوں کے, کبھی فقہی اعتبار سے. اب اتنا علم حاصل کرنے کے بعد ظاہری بات نہ آیا تب مجھے سمجھ گا علم یہ پیدا کرتا ہے, یہ جو منع ہوگی نا یہ پیدا ہوگی. جب انسان اس وقت پہنچ گیا پتہ نہیں لگتا. وہاں بھی اتنے مطالعہ فرما رہے تھے تفسیر رازی ہو, تفسیر رازی کی تفاسیر میں سب سے افضل والا اور عمدہ تفسیر امام رازی نے لکھی, وہ خود اپنے وقت کے اسی طرح فلسفی اور اپنے وقت کے منطقی اور امام کالنے میں غرق کہ اچانک آپ کے والد گرامی شیخ شاہ محمد رکن الدین الولی رحمۃ اللہ, شاہ رکن الدین الولی, جن کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ انور کی گلیوں سے گزر جاتے تھے, بازاروں سے گزرتے تھے, ہندو اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے.
لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہو، ڈرتے ہو اس بابے سے، بابا تو بے ضرر ہے جی، کیا کریں؟ آج کی طرح کوئی دہشت گرد نہیں کہ ڈیوٹی لے کر پھر رہا ہو یا کوئی چاقو لے کر پھر رہا ہو، کوئی تلوار ہو. بزرگ آدمی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا. تم ہندو تاجر بڑے بڑے اصلے والے تم دکانیں بند کر کے بھاگتے، ہوتا کیا ہے؟ مت پوچھو. ہمیں اس کے ظاہری اصلے کی پرواہ نہیں، نہ اس کے پاس ہوتا ہے تو تم صحیح کہتے ہو بابا، لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کیا ہے. ہمیں کہ ظاہری اصلے سے نہیں، اس میں کوئی چاقو ہے، چھری ہے، تلوار ہے، ہمیں اس کے نظر کے اصلے سے ڈر ہے. جس پر یہ نگاہ ڈالتا ہے بھگوان کی قسم اس کا ایمان اور دھرم بدل دیا کرتا ہے. ایمان دھرم بدل کمان نظر ڈالی اور اسی وقت اس کے منہ سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی عالم میں الگ ہے. آج بھی آپ بڑے بڑوں سے ملیں گے جو حضرات گئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا کیا وہاں کے واقعات ہیں کس طرح. بلکہ یہی سب سے بڑی کرامت کم ہے کہ آج سجادہ نشین اللہ صاحب والد گرامی جہاں موجود ہے، ہم جہاں موجود ہیں. پرسوں سے ہمیں تو جانا ہی نہیں ہوا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی وہاں کی حاصل نصیب فرمائے. انڈیا میں بڑے بڑے اولیاء صالحین، امام ربانی، خواجہ محمد چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، خواجہ شاہ الدین، بڑے بڑے. انڈیا سرزمین ہے، حاصل نصیب ہو تمام اولیاء کرام. لیکن جو حضرات گئے بتاتے آج بھی آج کہ جب وہ پرانے لوگوں سے ملتے ہیں، روحوں سے جنہوں نے دور دکھائی، اپنے ماں باپ سے سنا، اپنے آبا و اجداد، اپنے دادے سے بابے سے، وہ آج بھی کہتے ہیں یہ عالم تھا مولانا شاہ الدین کی کرامت کا، ان کی نگاہ کا. اور یہ اسی کا اثر ہے کہ سجادہ نشین یا پاکستان بیٹھے، لیکن ہر سال اس مطلب اس کافرستان میں آس پاس آئے کافر اور کرو انتظام سنبھالنے والا سجادہ نشین نہیں ہے. انتظام اب ماشاء اللہ وہ سنتا ہے. شاندار حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ زہر کیا سوال نظام اللہ تعالیٰ اور ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. حیدرآباد میں ہوتا ہے حل سے ہم سنبھال رہے ہوتے دیکھ کر سارا سلسلہ چلتا سب کو اللہ سنبھالتا ہے. لیکن نظام کیا کرامت اس سے بڑی کوئی ہے؟ آج بھی اس وقت کافر ہے، آس عرس ہوتا ہے، نظام چلتا ہے اور اس میں تقریباً 50-60 ہزار قریب کے لوگ آتے ہیں اور لوگ مسلمان ہو گئے جاتے ہیں. آج بھی نظام چلتا ہے. کیا شان اولیاء کا تصور ہے اللہ. اس شان کے مالک ہے شاہ الدین الولی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے صاحبزادے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علم کے اندر علم کے مقام پر پہنچنے کے بعد مصروف ہے اپنی علمی دنیا میں. آپ نے ایک چھوٹی سی بات نہیں کہا بیٹا علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن. اور ایک جگہ فرمایا بیٹا ایک علم سینہ اور ایک علم سفینہ. کہا سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں. بیٹا کیا مطلب علم سفینہ؟ یعنی جو تم نے سفر کے ذریعے حاصل کیا، کبھی بھوپال گئے، کبھی اجمیر گئے، کبھی دہلی گئے، کبھی مولانا امجد علی، کبھی کسی شہر کے پاس، کبھی کسی شہر کے پاس، کسر نہیں چھوڑی، کبھی حکیم اجمل کے استاد کا، وہ سب حاصل کر لیا. وہ علم ظاہر تھا، ظاہر والوں کے پاس ملتا. لیکن کہا بیٹا ایک علم سینہ ہوتا ہے، ایک سفینہ ہوتا ہے. سفینے کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور سینے کو سینہ تب ملتا ہے جب سینے کو سینے سے ملانا پڑتا ہے. علم سفینہ ایسے نہیں ملا، سفینہ تو مل جاتا، سینہ ایسے نہیں. علم سینے کے لیے کسی اہل سینہ اہل نظر کے پاس بیٹھ جب بیٹھے گا آپ حاصل ہو. بس سنت کہتے ہیں وہ چوٹ نہیں. آپ نے خود ذکر کیا اس بہت سارے کے اور بڑی گہری بات آپ نے جڑا ہوا کہا مجھ جیسا مشکل سے متاثر ہونے والا انسان. کیونکہ جب علم آتا ہے انسان متاثر نہیں ہوتا. اگر ہمیں اللہ نے علم دیا تھا للو بلو پتو خیرو کسی سے متاثر نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے یہ چیز یہ ڈھکوسلا اس کے پاس نہیں، یہ صرف کابل روڑا کے بیٹھا تھا، یہ صرف سرنائے لگا رہا ہے. حقیقت میں علم یہ علم والا جب کوئی فیلڈ ہر فیلڈ میں نہیں جا رہا. ایک ڈاکٹر ہے اچھے علم پر پہنچا، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے ادائی ڈاکٹروں سے متاثر ہے اور پڑھ لے گا نہیں جانی پکڑ کے لے جاؤ. انجینئر ہے
अच्छे मर्तबे में पहुंचा हुआ है, फन को समझता है, छोटे मोटे इंजीनियर कंस्ट्रक्टर उनकी अहमियत नहीं देगा। यही था कि जो इसराइल का समंदर हो रहा है, उसको तो कुरान हदीस इसराइल का समंदर हो गया, तो उसको तो सब कुछ आ गया, तो दुनिया किसी को नहीं समझता। तो हज़रत ने फरमाया मुझे जैसा मुश्किल से मुतासिर होने वाला इंसान, यानी इतना लेवल हासिल कर लिया फिर कोई मुतासिर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर मुझे किसी ने इस इल्म सीना की चाशनी चखाई है, किसी ने इस इल्म बातिन की लज्जत चखाकर मुतासिर किया है, तो शाह मोहम्मद मुबीन नबी की नजर में फिर तो वो आप बैठा करते थे सोबत के अंदर, कहते थे फिर तो आलम था, तवज्जो हमारे बस एक इस्तिराक का आलम, आंखें बंद आंसू गिरते थे, अजीब कैफियत आप जिक्र करते थे। कहते थे शाह मुबीन की महफिल के अंदर वो निस्बत होती थी कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक साहब इंडिया से आए, बता रहे थे हमारे रिश्तेदारों में बूढ़े से, कहने लगे साहब आपको क्या मालूम कि आपके दादा का क्या मकाम था, तो बच्चे आपको तो पता ही नहीं, पैदा ही आप आगे सकता, हम इंडिया के रहने वाले, हमने अपने बाप का सुना क्या जब वो महफिल के अंदर बैठा करते थे, मैं भी बचपन में बैठा, उनकी महफिल की ये शान थी कि मकाम हमने देखा था कि जब कोई महफिल में बैठने वाले बैठा करते थे तो सैकड़ों की तादाद में होते थे। जब आप लोग फरमाते कलाम फरमाते हम कहते थे ये निस्बत का आलम था, निस्बत का आलम था कि ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला बैठा है तो इस पर नजर है, इसके सीने से सीना मिल रहा है, तो इस पर कैफियत तारी हो रही है, इस पर वजह तारी हो रहा है, इसकी रंगत बदल रही है, इस पर अनवार तजल्लियात पर। कहते थे बात खुदा यकीन करे, 100 आदमी जो पहले बैठा है और जो आखिरी आदमी जो जूतियों में बैठा है, 100-200 आदमी जितने आदमी बैठे होते थे सब पर वही कैफियत तारी होगी थी जो पहले शख्स पर तारी हुआ। कमाल निस्बत इशारतुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह की कभी निस्बत के दुश्मन भी बोल रहे थे कि अल्लाह ने अजीब नजर अता अजब तसर्रुफ अता फरमाया था। तो बात ये है कि ये सालिहीन और ये कामिलीन दर हकीकत इस तरह अपने मुरीदों की, अहबाब की, साथियों की तरबियत करना और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें औलिया किराम के दामन से वास्ता रखा। दुआ है कि खालिक़ कायनात क़यामत में उन्हीं के दामन